کابل کی شہری شائستہ ناظری قندوز یونیورسٹی میں جغرافیہ کے مضمون میں ماسٹرز کر رہی تھیں جب کابل پر طالبان کی الغار سے بے بس ہو کر اشرف غنی نے کابل سے جائے فرار اختیار کی اور طالبان نے حکومت سنبھال لی۔ اقتدار میں آنے پر طالبان نے لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت سے اوپر کی تعلیم پر پابندی لگا دی اور یوں یونیورسٹی کے بجائے شائستہ گھر بیٹھ گئیں۔ پہلے ہم یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ہم وہاں خوش رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس وقت مستقبل کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ ابھی گھر پر ہی ہوتی ہوں، جو یونیورسٹی کے لیے کتابیں خریدی تھیں ان کو پڑھ رہی ہوں، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہوں۔ افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں، آزادی اظہار کے حق، بغیر محرم کے 70 کلومیٹر سے زائد سفر پر پابندیاں اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں شرکت کے لیے چہروں کو ماسک سے ڈھانپنے جیسی شرائط نافذ العمل ہیں۔ طالبان کی ان پالیسیوں کے خلاف متعدد مرتبہ خواتین نے ملک کے اندر احتجاج کیا جو کہ بے فائدہ رہا۔ فی الحال تو خواتین کے لیے شرائط سخت ہیں، ہمیں پڑھائی کی اجازت نہیں ہے، ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ سب کچھ تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دوسری جانب طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو تعلیم اور روزگار کی اجازت دینے سے پہلے تعلیم اور کام کی جگہوں پر وہ حالات مہیا کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسلامی شعائر کے مطابق ضروری ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کئی احکامات اور اقدامات خواتین کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ برنامه داشتم و یا هم مصروف کار و بار خود بودم۔ اس سے قبل میں برسر روزگار تھی، ایک مصروف زندگی گزار رہی تھی، میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ دیگر ذمہ داریاں بھی نبھا رہی تھی، لیکن حکومت کے خاتمے کے بعد ہم گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ادھر شائستہ ناظری کہتی ہیں کہ گھر میں بیٹھے کبھی کبھی ان کی نظر اپنی یونیورسٹی کی کتابوں پر پڑتی ہے تو ان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں اپنے خواب پورے ہونے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ نظرالاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔